دنیا کی مشکلیں بھی کوئی مشکلیں، آخرت سنوارو، آخرت جی آخرت. ہم زندگی جو اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے نا، یہ سب سنیں ذرا غور سے جتنے بھی بیٹھے ہیں. جو اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے یہ صرف جینے کے لیے نہیں ہے زندگی. ہم زندگی جیتے ہیں، زندگی جیتنا نہیں ہے، جیتنا نہیں چاہتے ہم صرف جینا چاہتے ہیں. زندگی جیو بھی اور زندگی جیتو بھی. اس زندگی میں یہ جو دنیاوی فانی زندگی ہے، اس زندگی میں اس زندگی کو جیتنا ہے. اس زندگی کو جیتنا ہے جو کبھی ہم نے کہا تھا کہ 2 پل کے جیون سے ایک عمر چرانی ہے. یہی 2 پل کی زندگی پانی کا بلبلہ آتے ہوئے اذاں ہوئی جاتے ہوئے نماز، اتنے قلیل عرصے میں آئے چلے گئے. یہ فانی زندگی ہے، لمحوں کا کھیل ہے بس. کب سانس رک جائے، کب دھڑکن رک جائے، کیا پتا. تو اس 2 پل کی زندگی سے اس حیات ابدی کو جیتنا ہے. زندگی اللہ پاک نے ہمیں صرف جینے کے لیے نہیں دی ہے، جیتنے کے لیے دی ہے. تم زندگی جیتے ہو، کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ زندگی جیتنی ہے ہمیں. کون سی زندگی؟ وہ زندگی جو اس زندگی کے بعد ملے گی، اور اسی زندگی سے وہ زندگی چرانی ہے. 2 پل کے جیون سے ایک عمر چرانی ہے. ابھی کر لو. کیسے ملے گی وہ حیات ابدی؟ کیسے ملے گی؟ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد، اللہ کی محبت، نفس اور قلب کی طہارت، شرع صدر، آقا علیہ السلام کا ذکر پاک، آقا علیہ السلام کے بچوں کا ذکر پاک. جو کل ہم نے کہا کہ سچے صرف یہ ہیں، باقی دنیا پوری جھوٹی. کچھ کو چھوڑ کے 10% جو اللہ کی محبوب ہستیاں ہیں انہیں چھوڑ کے سچے یہ ہیں بس. 12 امام 14 معصوم، یہ ہیں سچے. تم ایک دفعہ انہیں یاد کرو، یہ 10 دفعہ تمہیں یاد کرتے ہیں. لیکن دل سے، محبت سے ایک دفعہ یاد کرو. یہ کیسے ممکن ہے یار؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے جھوم جھوم کے محبت سے، ولولے کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ ہم یہاں ان کا ذکر کریں، انہیں یاد کریں، اور ایسا یاد کریں کہ دقت طاری ہو جائے، آپ دیدہ ہو جائے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. یہی ہوتا ہے نا جب حسین مولا شروع ہوتا ہے. سارا میرا تصور کربلا چلا جاتا ہے. جب روتا نہیں میں وہ جو آخری حسین مولا، میں بڑی مشکل سے وہ ذکر کرتا ہوں. اور اکثر جب میں ذکر کرتا ہوں تو میں ایک لمحے پہلے سوچتا ہوں کہ کروں یا نہ، چلو کر لیتا ہوں، تھوڑا سا کر لیتا ہوں، تو تھوڑا سا کاؤں. میرے لطائف یہ تو پورا سینہ میرا جلنے لگتا ہے. اتنی شدت ہے، اتنی شدت ہے. حسین مولا، مولا حسین، امام حسین علیہ السلام کے ذکر میں اتنی شدت ہے، فوراً دیکھتے ہیں، فوراً دیکھتے ہیں. شاہ زمن، شاہ زمن، قیامت تک کا بادشاہ ہے وہ اس زمین پر. قیامت تک کا آخری دن، اس دن تک وہی بادشاہ ہے، شاہ زمن. اتنا سا تم نے تم پہ دقت تاری ہوئی، تمہارا دل اٹھ کے آیا، دھڑکنیں مچی. حسین مولا، ایک سیکنڈ، ایک پل، ایک لمحے کی مولا حسین، امام حسین علیہ السلام. آپ دیر نہیں کرتے، فوراً فوراً نظر ڈالتے. اتنے سخی ہیں، ایسے لجپال ہیں، ایسے لجپال ہیں. تو قدم قدم چلتی رہو نور جہاں. ہم نے کل ایک بات سمجھائی تھی کہ اللہ پاک بڑا بخشنے والا ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم والا. ایسا ہونا نہیں چاہیے. اللہ کا ذکر بھی بہت ضروری ہے ایسا ہو. لیکن کبھی اگر کسی وجہ سے
اللہ کا ذکر تم سے رہ گیا، اس کی کمی تو بعد میں پوری کر لینا جو سکھایا ہے تمہیں، لیکن کبھی اگر رہ گیا اللہ تمہیں بخش دے گا، چھوڑ دے گا، لجپال ہے، معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ لیکن اگر ذکر پنجتن سے غافل ہوئے، یہاں اللہ کو کوئی اللہ کا کمپرومائز، کوئی نہیں کمپرومائز کرے گا، وہ نہیں چھوڑے گا۔ کیوں؟ ایک ہی بات ہے، سیدھی انور شاہ نے تمہیں سکھا دیا نا، سکھا بھائی مجھے کہاں سے ملی توفیق؟ بار گئے رب العزت سے، وہیں سے آیا نا حکم، عقل اسلام کی بارگاہ میں، عقل اسلام کی بارگاہ سے سرکار کی بارگاہ میں، سرکار کی بارگاہ سے بارگاہ مرشدی سے مجھے ملا، اللہ کی طرف سے بات۔ انور شاہ نے تمہیں سکھا دیا تھا، تمہیں اس کی ساری نزاکتیں بتا دی تھی، یہ کس قدر اہم ہے تمہیں بتا دیا تھا، اس کے بعد بھی غافل، اس کے بعد بھی دنیا بڑی عزیز ہے تمہیں، تھوڑے سے چند منٹ نہیں نکال سکے تم، جو مجھے سب سے محبوب ہیں، جو میرے اپنے، جنہیں میں اپنا کہتا ہوں، وہ ہے یہ پنجتن بیدم، یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ تم غیر اللہ کہتے ہیں کیا؟ غیر اللہ کہتے ہیں؟ جنہیں یہ غیر اللہ کہتے ہیں اللہ انہیں اپنا کہتا ہے، اللہ انہیں اپنا کہتا ہے، یہ کہتے ہیں غیر اللہ، اللہ کہتا ہے میرے ہیں، یہ میرے اپنے ہیں، اللہ کے نور سے ہے نا، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، عقل اسلام کی تخلیق اللہ کے نور سے ہے نا، یہ فرمان عقل اسلام کا ہے نا کہ حسین یعنی جس نور سے اللہ نے مجھے تخلیق کیا اسی نور سے میرے حسین کو بھی تخلیق کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یاد رکھنا بس نجات ہے یہ، حسین نجات نجات ہے یہ نجات ہے، یہ نجات ہے۔ کبھی کبھی کہتا ہوں نا کہ میرے آقا حضور علیہ السلام کے گھر کے کسی ننھے بچے نے، شہزادہ علی اصغر یا شہزادی سکینہ، ان ننھے بچوں نے بھی تمہیں اپنی غلامی میں قبول کر لیا تو یہ غلامی جنتوں پر مقدم ہے، وہ سردار ہیں جنت کے، اللہ نے ان کے نام کر دیے جنت۔ آقا اسلام کے گھر کے یہ ننھے بچے اگر تمہیں اپنی غلامی میں قبول کر لیں تو یہ غلامی جنتوں پر مقدم ہے۔ صحیح ہے جی، سجدوں سے قیمتی ہے محبت حسین کی، صحیح ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یاد رکھو یہ جو ہم نے ابھی بات کہی، حسین بات کرے ہیں نجات لے جاؤ، غم حسین سے بڑی کوئی دولت نہیں، غم حسین اور حب علی، غم حسین اور حب علی۔ حسین کے غم میں 100 سال کی زندگی ہے تیری، اور اس 100 سال میں اگر حسین کے غم میں ایک مرتبہ تو آپ دیدہ ہوا ہے، ایک مرتبہ تو آپ دیدہ ہوا ہے، دل سے، تیرے دل سے آنسو نکلے حسین کی تکلیفوں کو، اس کی قربانیوں کو، ایثار کو، اس صبر و استقامت کو اور شہادت کو، حسین کی پیاس کو، حسین کے بچوں کی پیاس کو یاد کر کے اگر ایک مرتبہ تیرا دل رویا اور وہ آنسو تیری آنکھوں سے چھلک گئے، 100 سال کی زندگی تجھے کچھ نہیں دے سکتی، 100 سجدے کیے ہوں تو نے، وہ جو آنسو گرے غم حسین میں تیری آنکھوں سے جو آنسو گرے، یہ ہے بخشش کا ذریعہ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ۔ اللہ پاک ہر چیز شہر
ہر چیز تھی مسترد کر دے، بہت گناہگار، بہت گناہوں میں زندگی گزری تھی، لیکن یہ جو چیز ہے، یہ جو آنسو غم حسین میں تیری آنکھوں سے بہے، یہ کبھی اللہ پاک مسترد نہیں کرے گا، کبھی ریفیوز نہیں کرے گا، انہیں قبول کرے گا، خوشی سے قبول کرے گا کہ میرے حسین کے غم میں اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تھے۔ ایسا ہی تو ان کا ذکر نہ چھوڑنا، یہیں سے تمہاری مشکلیں آسان ہوں گی، یاد رکھنا۔ جب اس زندگی کے بعد اس زندگی میں پہنچو گی نا، اور اللہ پاک تمہیں حیات ابدی عطا کرے گا، تو یاد کیا کرو گی سرکار کو، یاد کیا کرو گی کہ سرکار نہ ہوتے تو ہمارا کیا بنتا، کون دکھاتا ہمیں راستہ، کون کرتا ہماری رہبری اور ہماری رہنمائی۔ بھائی سب ہے نا، ایک اللہ، ایک رسول، ایک قرآن، سب کے گھر میں قرآن ہے، سب نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، ہر جمعہ بھی ہوتا ہے، سب کرتے ہیں نا۔ جب اللہ ایک، رسول ایک، قرآن ایک، یہ جھگڑے کس بات کے ہیں، یہ جھگڑے کس بات کے ہیں، پھڈے کس بات کے ہیں؟ اور ایک عام مسلمان نہیں لڑتا، جب بھی دیکھ لو اٹھا کے یہ مولوی آپس میں لڑ رہے ہیں جی، یہاں تک کہ واجب القتل کے فتوے دے دیتے، 5 لاکھ روپے دوں گا تم محمد علی انجینئر کو قتل کر دو، ہے نا یہ بھی دیکھا تھا۔ آپس میں جو آپس میں ایک نہیں ہے وہ امت کو کیسے ایک کریں گے؟ جو آپس میں ایک نہیں ہے وہ کافر، وہ مشرک، وہ بدعتی، وہ گستاخ ہی ہے۔ اللہ ایک، رسول ایک، قرآن ایک، یہ جھگڑے یہ پھڈے کہاں سے آئے؟ قرآن کریم کا سبق بھلا دیا، قرآن پاک کی نصیحت بھلا دی، قرآن پاک نے جو تلقین کی تھی، جو فرمایا تھا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، اس روز نہ مال کام آئے گا، نہ بیٹے کام آئیں گے، کامیاب وہ ہوگا جو میرے پاس قلب سلیم لے کے آیا۔ قرآن پاک میں ہے یہ سورہ شورا، یہی ہے۔ اور شرع صدر کے کتنے سخت حکم، کیسے سخت احکامات دیے قرآن کو کہ اپنی شرع صدر کرو، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں، ایسا ہی ہے۔ اور پھر قد افلاح من تزکا، یہ ساری نصیحت، یہ ساری ہدایت، یہ رہنمائی، یہ رہبری قرآن کریم نے کی ہے۔ قد افلاح من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا، فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اسے پاک کر لیا۔ ہے جی، کبھی کسی مولوی کی زبان سے سنی یہ بات؟ قلب سلیم، شرع صدر اور قد افلاح من تزکا لیا، سنی کسی مولوی کی زبان سے؟ اور مولوی تو چھوڑ، آج کے دور میں، آج کے زمانے میں تم نے کسی صوفی کی زبان سے بھی نہیں سنی ہوگی یہ بات، یہ تو بتا دو۔ سینکڑوں صوفیوں کو تو میں جانتا ہوں جی۔ قلب سلیم، شرع صدر، تزکیہ نفس، اس میں شرع صدر بہت ضروری لازمی ہے۔ فمن شرع اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ فی قلوبہم، یہی ہے نا، اولئک فی ضلال مبین، دل سخت ہو گئے ان کے دل کے، اللہ کا ذکر ٹھہرتا نہیں ہے ان کے
قلب پر، ان کے دل پر. اولئک فی ضلال مبین، اور یہ کھلی گمراہی میں ہیں. یہ باتیں سنی کبھی کسی مولوی کی زبان سے؟ کسی نے بتایا بھائی دین اسلام نفس اور قلب کی طہارت کا نام دین اسلام ہے. نفس اور قلب کی طہارت کا نام دین اسلام ہے. نہ تیرے نفس میں پاکیزگی، نہ تیرے قلب میں طہارت ہے. تو بہت بڑا مولوی، بہت بڑا عالم، بہت بڑا مفتی، بہت بڑا قاری، بہت بڑا حافظ، بہت بڑا استاد، سینکڑوں بچے تیرے مدرسے میں پڑھنے آتے ہیں، سکھایا کیا انہیں؟ لا ایک بچہ لا، ایک بچہ. یہ قرآن سے کر رہا ہوں میں ساری بات، یہ ساری بات قرآن سے کر رہا ہوں میں، اپنے گھر سے نہیں کر رہا. یہ قصے کہانی کی کسی کتاب سے نہیں ہے، یہ قرآن کریم سے ہے. نفس اور قلب کی طہارت کا نام دین اسلام ہے. ایسا ہی ہے. نفس اور قلب کی طہارت آ نہیں سکتی جب تک شرع صدر نہ ہو جائے. شرع صدر سے پہلے قلبی ذکر ہوتا ہے. یہ شرع صدر سے پہلے جب قلبی ذکر آ جاتا ہے، قلب اللہ اللہ سے جاری ہو جاتا ہے، تو شرع صدر شروع ہو جاتی ہے. سینہ پاک ہونا شروع ہو جاتا ہے اللہ کے نور سے. قلب اللہ کا ذکر کرتا ہے، دھڑکنوں سے ٹکراتی ہے اللہ اللہ، جیسے تسبیح کے دانے ٹکراتے ہیں. اس ٹکرانے سے اللہ کا نور بنتا ہے. وہ اللہ کا نور تیرے سینے کو پاک کرتا ہے. سینے کو پاک کرنا یہ ہے شرع صدر. اپنا سینہ، بھائی معنی یہی ہے نا قرآن کریم کے، افمن شرع اللہ صدرہ للاسلام. اس میں ذات اللہ سے شرع اللہ، اس میں ذات اللہ سے اپنا سینہ کھول. کیسے کھولے گا؟ یہ للو ہلا کے زبان سے اللہ دیکھتا ہی نہیں. ان اللہ لا ينظر الى صوركم واعمالكم. نہ شکلیں دیکھتا ہوں نہ اعمال دیکھتا ہوں، میں تو دل دیکھتا ہوں. دل میں ویرانی، دل میں اندھیرا. اب آ گیا دل میں اللہ کا ذکر. جب اللہ کا ذکر دل میں آیا اور قلب نے اللہ کا ذکر کیا، اللہ اللہ دھڑکنوں سے ٹکرائی تو اللہ کا نور بنا. یہ نور تیرے سینے میں چلا گیا، سینہ پاک ہونا شروع ہو گیا. اسے کہتے ہیں شرع صدر. قلب بھی طہارت میں آ گیا، سینہ بھی پاک ہو گیا. اب نمبر آیا نفس کا. قلب افلاح من تزکا. اب نفس کی پاکیزگی شروع ہوئی. نفس امارہ سے لوامہ، لوامہ سے الہامہ پہ بھی آ گیا تو تیرا نفس پاک ہو گیا، پاک ہو گیا. اور قرآن پاک کا یہ فرمان ہے قد افلاح من تزکا. وہ فلاح پا گیا، فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کرا. بتا دو کس مدرسے میں یہ سبق سکھایا جا رہا ہے جی؟ 5 لاکھ مدرسے ہیں پاکستان میں، 6 لاکھ مسجدیں ہیں. لے آؤ کہیں ایک سے بھی، چلو چھوڑو یار پاکستان کو، ہندوستان سے لے آؤ، ساری دنیا میں لے آؤ. کہاں سے لا سکتے؟ لاؤ دکھاؤ. الازہر یونیورسٹی ہے نا سب سے بڑی. الازہر یونیورسٹی سے جو قاری اور حافظ بن کے نکلتے ہیں ان سے پوچھ لو نفس اور قلب کی طہارت ہے جی. کیا وہاں کسی نے آپ کو یہ سبق پڑھایا کہ نفس اور قلب کی طہارت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. بھائی اگر نفس اور قلب کی طہارت ہوتی تو یہ آپس میں تو نہ لڑتے. اتنی لڑائی، اتنی مخالفت کے دشمنیاں، اس فرقے کی اس فرقے سے، اس فرقے کی اس فرقے سے، اس کی، یہی ہے نا. اور سینکڑوں ہزاروں لاکھوں مسلمان قتل ہو چکے ہیں ان باتوں کی وجہ سے، ان جھگڑوں کی وجہ سے. ایک اللہ، ایک رسول، ایک قرآن. بھائی تمہارے اندر اشتعال کون پیدا کرتا ہے؟ تمہارا نفس، نفس امارہ. باہر سے تم حافظ ہو، قاری ہو، عالم ہو، مفتی ہو، استاد ہو، باہر سے. اندر اللہ کو تو واسطہ ہی نہیں ہے کوئی تیرے
وہ تو دلوں کو دیکھتا ہے. اعلان ہے قرآن پاک میں اس کا لا ينظر ولا صورکم و اعمالکم, نہیں دیکھتا صورتیں اور اعمال. نہیں یعنی نہ میں تمہاری جڑیاں دیکھتا ہوں نہ تمہارے سجدے, نہ تمہاری شکل نہ تمہارا عمل, میں تو دل اور نیت دیکھتا ہوں. باہر سے تو بہت بڑا سمندر خان, اندر وہی ناپاک نفس ناپاک قلب. اگر اس کی پاکیزگی کے متعلق کچھ جانتا ہے تو بتایا کیوں نہیں ان بچوں کو جو پڑھنے آتے ہیں؟ بتایا کیوں نہیں؟ بتایا کیوں نہیں؟ ان سے تو قبر سے آگے کا راستہ نہیں پتا انہیں. ایسا ہی ہے نا, قبر سے آگے کا راستہ نہیں پتا, نماز سے آگے کا دین نہیں پتا. ان کا دین اسلام نماز سے شروع ہو کے نماز پہ ختم ہو جاتا ہے. آ جاؤ نا. کبھی کسی مولوی کسی بچے کو یہ سکھایا کہ بیٹا تمہیں وہ نماز پڑھنی ہے جس نماز کا حکم قرآن پاک نے ہمیں دیا اور جو نماز ہمیں آقا علیہ السلام نے سکھائی اور سمجھائی, تم نے وہ نماز پڑھنی ہے. سنا کبھی کسی سے؟ سنا نماز 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 پڑھتا بس. نماز سے آگے دین اسلام کا نہیں پتا, قبر سے آگے راستے کا نہیں پتا, بس قبر میں جا کے اینڈ ختم. جبکہ سارے راستے قبر کے بعد شروع ہوتے ہیں. ایسے ہی سارے راستے قبر میں جانے کے بعد شروع ہوتے ہیں. ساری کامیابیاں کامرانیاں قبر میں جانے کے بعد شروع ہوتی ہیں. انہیں تو قبر سے آگے کا راستہ نہیں پتا. انہیں تو نماز کا بھی نہیں پتا. نماز بس یہ مولوی صاحب نے کہا نماز, مولوی کی مانے گا آقا اسلام کی مانے گا یا قرآن پاک کی مانے گا. آقا اسلام فرماتے ہیں لا صلاۃ الا بحضور القلب, دل کی حاضری کے بغیر نماز نہیں ہوتی. یہ آقا اسلام کا فرمان ہے. تیرا دل نماز میں حاضر ہوتا ہے یا تیرا دل دنیا میں مصروف ہوتا ہے؟ سارے دنیا کے خیالات, ساری پلاننگ, ساری دنیا کی سارے میلے دل میں لگے ہوئے. اللہ دل دیکھتا ہے, دل دیکھتا ہے. دل میں تو دنیا کا میلہ حالت ہے نماز میں, نماز کی حالت میں اور دل میں دنیا کا میلہ. تو دل حاضر کا ہے نماز میں. آقا اسلام کا فرمان نفی ہو گئی نا, استغفر اللہ. آقا اسلام نے جس نماز کا حکم دیا ہمیں لا صلاۃ الا بحضور القلب, دل کی حاضری کے بغیر نماز نہیں ہوتی. ہو گیا فائنل. نہ ایک انچ آگے جا سکتے ہو نہ پیچھے. دل حاضر ہے تو نماز ہوگی. کیوں کہ اللہ دلوں کو دیکھتا ہے. دل تو حاضر ہے نہیں, دل تو دنیا میں اور تو مسجد میں ہے. قرآن پاک اگر تو نے آقا اسلام کے فرمان کی نفی کر کے نماز پڑھی تو پھر قرآن نے کیا فرمایا تیرے لیے؟ قرآن پاک نے کیا فرمایا؟ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز حقیقت سے بے خبر ہیں. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ. تباہی فویل کے معنی تباہی اور بربادی کے ہیں. فویل للمصلین الذین عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون. تباہی ان نمازیوں کے لیے جو نماز حقیقت سے بے خبر ہیں اور ریاکاری کرتے ہیں. الذین هم یراؤون, ریاکاری کرتے ہیں. قرآن تمہیں ریاکار کہتا ہے. کیوں کہ تم نے آقا اسلام کے فرمان کی نفی کر کے نماز پڑھی. جب آقا بھائی دین اسلام کا ساری شریعت کا شریعت کیا ہے؟ آقا اسلام کے نقش پا کا نام شریعت ہے. آقا اسلام کی پیروی کا نام شریعت ہے. آقا اسلام کی سنتوں کا نام شریعت ہے. آقا اسلام کے احادیث آپ کے فرمودات کا نام شریعت ہے. ایسا ہی ہے نا. تم شریعت کے نعرے لگاتے ہو اور یہ
یہ جو اتنا سخت فرمان ہے عقل اسلام کا، آپ کی حدیث سے بھی، لا الہ الا اللہ بحضور القلب، دل کی حاضری کے بغیر نماز نہیں مانگنی۔ تو نے تو نہ تجھے کسی نے سکھایا، نہ تو نے خود کبھی سوچا، کوئی غور و فکر، کوئی تفکر۔ ہاں ہے تو حافظ، ہے تو حافظ، حافظ یا حافظہ، ہے تو قاری، ہے تو مفتی، ہے تو بہت بڑا استاد، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اور یہ حدیث قدسی ذاتی فرمان اللہ پاک کا کہ روز محشر تمہاری یہ ادھوری نمازیں تمہارے منہ پر مار دی جائیں گی، ہے نا یہ ذاتی فرمان اللہ پاک کا۔ ادھوری نمازیں کیا؟ زبان اقرار کرتی تھی قل اللہ احد، کہہ دے اللہ ایک ہے، اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے، زبان اقرار کرتی تھی، جسم رکوع اور سجود میں تھا لیکن دل دنیا میں تھا، دل میں دنیا تھی۔ یہ ادھوری نماز، اور یہ فرمان اللہ پاک کا ذاتی فرمان کہ روز محشر تمہاری یہ ادھوری نمازیں تمہارے منہ پر مار دی جائیں گی۔ کیوں کہ تمہارا دل حاضر نہیں تھا۔ یہ نماز صورت، نماز صورت، زبان اقرار کرے جسم عمل کرے، رکوع اور سجود میں ہو، زبان اقرار کرے جسم عمل کرے، دل میں ہو دنیا، یہ ہے نماز صورت، صرف نظر آتی ہے نماز۔ اور نماز حقیقت، زبان اقرار کرے، دل تصدیق کرے اللہ ہی اللہ ہے، دل میں اللہ کا ذکر ہو، دل تصدیق کرے اللہ ہی اللہ ہے، اور جسم رکوع اور سجود میں ہو، یہ ہے نماز حقیقت۔ اس نماز کے لیے قرآن فرماتا ہے فویل للمصلین الذین عن صلاتہم ساہون الذین هم یراؤون۔ تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز حقیقت سے بے خبر ہیں اور ریاکاری کرتے ہیں۔ یہی ہے نا الذین هم یراؤون، اور ریاکاری کرتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ مسجد میں کھڑے ہو کے اللہ کے ساتھ ریاکاری، یہ منافقت کی بہن ہے، یہ ریاکاری، منافقت کی جو دکھاوا، ریاکاری کا مطلب دکھاوا ہے جی، باہر کچھ اندر کچھ، زبان پہ اور تو دل میں اور تو اور۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہے نماز جی، جس کے لیے ڈاکٹر علامہ اقبال فرماتے ہیں ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات وہ ایک سجدہ جسے تو گرم سمجھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کون سا ایک سجدہ ہے؟ نماز حقیقت والا وہ سجدہ ہے جس میں تیرا دل تیرے ساتھ ہوتا ہے نماز میں، زبان اقرار کرتی ہے، دل تصدیق کرتا ہے، جسم رکوع اور سجود میں ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ ایک سجدہ، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات وہ ایک سجدہ جسے تو گرم سمجھتا ہے۔ بھائی گرم نہ سمجھے تو سیکھ لینا۔ ہم کہاں سے سیکھ سکتے ہیں؟ یا عقل اسلام، آپ کی ذات کریم، آپ کی ذات اقدس، یا قرآن کریم؟ آپ تو قرآن کا بھی قرآن ہیں میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام، آپ تو قرآن کا بھی قرآن ہے۔ نہ تم نے عقل اسلام کی مانی نہ تم نے قرآن کی مانی۔ ہوں تو میں مومن ہوں، امتی ہوں، متقی ہوں۔ اپنے امتی ہونے کو، اپنے مومن ہونے کو، اپنے متقی ہونے کو رکھ ذرا قرآن کی کسوٹی پر۔ قرآن تیرے دعووں کو قبول کرتا ہے یا مسترد کر دیتا ہے؟ رکھ بتا، مومن کسے کہتے ہیں، متقی کسے کہتے ہیں، اور امتی کسے کہتے ہیں؟ قرآن کی زبان میں سمجھا دے، قرآن کی زبان میں۔ میں قرآن سامنے رکھوں گا کھول کے، جو بکواس کی تو نے قرآن کی کسوٹی پر رکھ دوں گا کہ قرآن نے تیرے اس دعوے کو قبول کیا یا مسترد کر دیا۔ لعنت بھیج دی تجھ پہ۔ قرآن اگر مسترد کر دے تو اس کے معنی یہ ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین،
ایسا ہی ہے نا. جھوٹ بولا نا تو نے, تجھے آتی نہیں نماز, دعوت دے رہا ہے میں تو مومن ہوں, میں تو امتی ہوں, میں تو متقی ہوں, نہ تجھے مومن کے معنی پتا. آجا قرآن پہ, وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ, ایسا ہی ہے نا. قالت العرب آمنا, عرب کہتے ہم مومن بن گئے. هل لم تؤمنوا, ان سے کہو کہ ابھی مومن نہیں بنے. وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا, یہ کہو کہ مسلمان بنے ہو. مومن کب بنو گے؟ وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُم, جب ایمان تمہارے قلب میں داخل ہوگا تو مومن بنو گے. یہ ہے مومن, جو قرآن جسے مومن کہتا ہے جی. امتی اپنی ہر چیز سے, اسباب سے, مال و اسباب, مال و متا, اپنی اولاد, اپنے ماں باپ, اپنی دنیا, اپنی آخرت, سب سے بڑھ کر جب تک تجھے عقل اسلام سے محبت نہ ہو جائے امتی بن نہیں سکتا. یہ فرمان ہے عقل اسلام کا. یہ بھی فیل ہے جی. اب متقی بتا دے کسے کہتے ہیں. وہ بہت بڑے بڑے سمندر خان بیٹھے تھے وہاں اسلام آباد میں, اور سارے اہل تشیع, کچھ سے دو چار سنی, سب اہل تشیع. نہ کوئی مومن کے معنی, میں نے ایسی وہ ہے ویڈیو, 4 ویڈیو پڑھی, میں نے ایسی. مومن کسے کہتے ہیں, امتی کسے کہتے ہیں, متقی کسے کہتے ہیں. اور اتنی بڑی بڑی داڑیوں والے تھے, سیفی سلسلے والے بھی بیٹھے تھے. نہ کوئی مومن کا بتا سکا, نہ کوئی امتی کا بتا سکا, نہ کوئی متقی کا بتا سکا. ہم تو ہماری تو شفاعت ہو چکی ہے, بس کتے کی طرح زندگی گزارو. پھر آسرا ہے نا, یہ مولویوں نے دیا, مولویوں نے دیا. ہم تو عقل اسلام کی امت میں ہیں. ہماری تو عقل اسلام کیا فرماتے ہیں, میرے آقا حضور اسلام کیا فرماتے ہیں کہ جب تک اپنے مال و اسباب سے, مال و متا سے, اپنی دولت سے, اپنی آسائشوں سے, اپنے گھر سے, اپنی اولاد سے, اپنے ماں باپ سے, اپنی دنیا اور آخرت سے بڑھ کر تجھے مجھ سے محبت نہ ہو جائے امتی بن نہیں سکتا. یہ واضح اور صاف فرمان ہر حدیث میں. یہ اب کرے گا امتی کا دعویٰ, اور سنت کیا ہے, عقل اسلام کا امتی ہے. تو امتی دائرہ امت میں آ گیا ہے جی. ہر چیز سے بڑھ کر تم نے اپنے آقا حضور اسلام سے محبت کر لی, تو دائرہ امت میں آ گیا, امتی تو بن گیا. لیکن ابھی امتی ہونے کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے تیرے پاس, سند نہیں ہے. وہ سند کیا ہے, سوتے میں, بیداری میں, کبھی ایک دفعہ لمحے کے لیے تو نے اپنے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا ہو, کہ جب قبر میں تجھے آقا علیہ السلام کی شبیہ دکھائی جائے تو تو پہچان لے آقا علیہ السلام کا دیدار کیا ہو. جس دن یہ دیدار تجھے ہو گیا, بیداری میں یا خواب میں, حالت نیند میں, سوتے میں, جس دن آقا اسلام کا یہ دیدار تجھے ہو گیا, جان لے کہ آج تجھے امتی ہونے کی سند مل گئی. امتی ہے تو, پکا سچا امتی ہے. کیوں کہ آقا اسلام نے تجھے اپنا دیدار پر نور عطا کیا. ایک پل میں, ایک گھڑی میں, ایک لمحے میں پہچان لے گا جب قبر میں تجھے آقا اسلام کی شبیہ دکھائی جائے گی. جانتا ہے کون ہے یہ میرے آقا ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام, شہنشاہ دو عالم, سرور کونین. یہ میرے آقا ہیں. فائل ہی بند ہو گئی, امان بھی واپس گیا, امان کی پوری ٹیم بھی واپس گئی. امان آتا ہے نا قبر میں اپنی پوری ٹیم کو دستے کو لے کے. اس طرح کے کیا پوچھا, اس نے تو ایک گھڑی ایک پل بھی نہیں لگایا, فوراً یہ تو میرے آقا ہے حضور اطلاعات ہوتا. کہاں گئے دعوے, للو ہلانا سیکھیے. للو یہ منہ میں 1.5 انچ کی للو, یہ ہلانا سیکھیے. یہ ان کا دین اسلام. موت سے ڈرتے بھی ہیں اور جنت بھی چاہیے. مرے بغیر تو جنت نہیں ملے گی.
مرے وقت یعنی یہاں اگر صوفیہ کی زبان میں بات کروں، صوفی ازم کو سامنے رکھ کے یا باطنی ان کو سامنے رکھ کے بات کروں تو موت سے مطلب اپنے نفس کو مارنا، اپنے نفس کا سر کاٹنا. تو اسے مار دے جنت دے لے، یہ فرمان ہے قرآن پاک میں. قد افلح من تزکا، وہ فلاح پانے کا کیا مطلب؟ وہ فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا. مار دے نفس ہمارا کو. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کے ذکر کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا، ہو نہیں سکتا. ذاکر ہم ذکر وہ ذکر مذکور شود. ذاکر ہم ذکر وہ ذکر مذکور شود. ذاکر اس وقت تک ذکر ہم ذکر، ذاکر اس وقت تک ذکر کرتا ہے جب تک خود ذکر نہ بن جائے. وہ ذکر مذکور شود. ذاکر ہم ذکر وہ ذکر مذکور شود. ذاکر اس وقت تک ذکر کرتا ہے جب تک خود ذکر نہ بن جائے. مذکور شود خود ذکر نہ بن جائے. ایسے ہی اب یہ مذکور شود وہ خود ذکر کب بنتا ہے؟ کب بنتا ہے؟ جب رواں رواں، جب مسام مسام، جب بال بال تیرا اللہ کے ذکر میں آ جائے. بال بال رواں رواں مسام مسام اللہ کا ذکر کرے. یہ ہے وہ ذاکر ہم ذکر وہ ذکر مذکور شود. ذاکر اس وقت تک ذکر کرتا ہے جب تک خود ذکر نہ بن جائے. یہ بن گیا ذکر. اب یہ اس رتبے اور مرتبے تک پہنچ گئے، اس منزل اور مقام پہ یہ کہ اس کا رواں رواں، اس کا مسام مسام، اس کا بال بال اللہ کے ذکر میں ہے. سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے چلتے پھرتے ہر وقت اللہ کے لیے ہے. وہ ذکر مذکور شود جب تک خود ذکر نہ بن جائے. اس وقت تک ہم ذکر، ذاکر ہم ذکر اس وقت تک ذکر کرتا ہے جب تک خود ذکر نہ بن جائے. چلو